ایک تو ہے پڑھا اور کر لیا، یہ بھی اچھا عمل ہے. ایک ہے کسی کے ذریعے ترغیب ملتی ہے کہ انہوں نے کیسے عمل کیا. اور سب سے پہلے سنتوں پر عمل کرنے والے ہمارے پیارے پیارے صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان. یہ ہستیاں تھیں صحابہ کی یا اہل بیت علیہم رضوان کی. ان ہستیوں نے جس طرح سے سنتوں کو لیا ہوا تھا، اس کی تو مثال کائنات میں نہیں مل سکتی ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ محبت بھی تھی، جس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے کہ سنت پر کون سی چیز لے کر آتی ہے. کیا فرمائیں گے ہمارے صحابہ اور اہل بیت کا کیا انداز تھا سنتوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ صلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ دن رات گزارے ہیں. آقا علیہ صلوۃ والسلام کے پاس رہے، آقا علیہ صلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر رہے ہیں، اور آقا علیہ صلوۃ والسلام کے پاس رہنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ صلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، آقا چلتے کیسے ہیں، آقا اٹھتے کیسے ہیں، آقا بیٹھتے کیسے ہیں، آقا مسکراتے کیسے ہیں، آقا کا انداز کیا ہے، آقا کی عادات انوار، آقا علیہ صلوۃ والسلام کی سیرت کے دیگر خد و خال، یہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. آقا علیہ صلوۃ والسلام ان کے سامنے رہا کرتے، آقا علیہ صلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بھی بیٹھا کرتے، اور صحابہ کرام نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر صحابہ کرام نے جس انداز میں آقا سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے. صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ فرائض واجبات یہ جو کام ہے یہ تو صحابہ کرام نے کیے ہی کیے ہیں، اس کے اندر تو کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب وہ کام کہ جن کے کرنے پر آقا علیہ السلام کی طرف سے اجر ملتا ہو، ثواب ملتا ہو، یا وہ ادائیں جن کے کرنے کا آقا علیہ السلام نے حکم نہیں دیا لیکن صحابہ کرام نے آقا کو کرتے دیکھا تو وہ کر کے دکھایا. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ یہ درخت سے گزرے اور اس کی جو شاخیں تھیں اس کی شاخوں میں اپنا امامہ خود الجھا دیا، اور خود اپنا امامہ الجھایا، پھر آگے گئے پھر واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے خود اپنا امامہ اس میں الجھایا ہے، پھر آگے گئے ہیں پھر واپس آ گئے ہیں. کہا ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آقا علیہ السلام کا مبارک امامہ اس میں الجھ گیا تھا، آقا اتنا تھوڑا سا آگے گئے تھے پھر واپس آئے تھے، تو میں اسی ادا کو ادا کر رہا تھا. اور کریں کہ صحابہ کرام کا کیسا خوبصورت قسم کا انداز تھا، اور آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے. جو بھی ان کو پتا چلتا کہ آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے وہ بھی وہ عمل کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پیارے صحابی رسول ہیں. آقا علیہ السلام کی ایک انہوں نے سنت کو دیکھا، ایک انداز کو دیکھا، اور اس انداز کو کیسے خوبصورت انداز میں اپنایا اور آنے والے لوگوں کو آپ نے درس دیا. آپ جب بھی بات کرتے نا تو مسکراتے رہتے، جب بھی بات کرتے تو مسکرا پڑتے. تو آپ کی اہلیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اس عادت کو چھوڑ دیں، یہ عادت مناسب نہیں ہے، لوگ آپ کو سمجھدار نہیں سمجھیں گے، آپ بات بات میں مسکرا دیتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا میں نے آقا علیہ السلام کو جب بھی بات کرتے یا سنتے دیکھا ہے نا، آقا کو مسکراتے دیکھا ہے. لہٰذا اس وجہ سے جو ہے میں اس سنت سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں. اس لیے آپ کا یہ انداز تھا، جب بھی بات کیا کرتے تھے، جب بھی بولا کرتے تھے تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے. یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس انداز میں سنت کو لیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس نے ایک عرصہ گزارا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہے اور آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں. ایک عرصے تک، ایک طویل عرصے تک آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے. ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں. یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک درزی نے نا آقا علیہ السلام کی دعوت کی، آقا علیہ السلام کی دعوت دی اور آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے نا کھانا پیش کیا، اور کھانے کے اندر کیا تھا، روٹی بھی اس نے سامنے رکھی اور سالن جو تھا وہ کدو شریف کا تھا، لوکی شریف کا سالن اس نے رکھا. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے سالن میں سے کدو تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے. یہ انداز، یہ عادت مجھے ایسی پسند آئی کہ اس دن سے مجھے کدو شریف سے اتنی محبت ہو گئی، میں جب بھی سالن کھایا کرتا اس میں کدو شریف ڈال دیا کرتا تھا. اور ایک ترمذی شریف کے پاس تو کچھ یوں بھی ہے. اس میں منیم بھائی یہ بھی ہے نا کہ نوٹ کتنا کرتے تھے وہ، جی صحابہ کرام جو ہے وہ نوٹ کرتے تھے نا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی نہیں کہ پڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا کر رہے ہیں. وہ جب نگاہ ان پر ہے، ان کے ایکشنز دیکھ رہے ہیں، پھر اس سے اخذ کر رہے ہیں، کچھ پوچھ بھی رہے ہیں، پھر اسے اپنا بھی رہے ہیں، اور پھر آپ بھی شریف کہہ رہے ہیں. کدو کدو، لیکن جب سے آپ نے سنا کہ یہ سنت ہے تو کدو نہیں کہہ رہے آپ، کدو شریف. کدو شریف یہ محبت کی علامت ہے نا، محبت کی علامت ہے. اور آپ دیکھیں پھر کس انداز میں اپنایا ہے. ایک ترمذی شریف کے الفاظ کیا ملتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کدو شریف کو سامنے رکھ کے کہ تیرا اور میرا آپس میں کیا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے.
رسول اللہ تجھے محبوب رکھتے تھے اس لیے میں تجھ سے محبت کیا بات ہے، واہ بھائی. تجھ سے میرا اور کوئی تعلق نہیں ہے، تجھ سے مجھے محبت اس وجہ سے ہے کہ میرے مصطفیٰ کو تجھ سے محبت ہے. کوئی سوچے گا سننے والا کہ یہ کیا قدو شریف کی اور اس کی مثال دے رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ عشق اور محبت کی بات ہے. جب پیار ہو جاتا ہے کسی سے تو پھر بندہ جو ہے وہ بہت آگے جاتا ہے. محبت کی تو پھر کوئی کہتے ہیں نا کوئی حد ہی نہیں ہوتی شریعت کے دائرے میں جب تک رہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا ہے. عمران بھائی ایسا